جب ڈیجور اسٹیٹ کولیپس کر چکا ہے، پارلیمنٹ پیرالائز ہو چکی ہے، عدلیہ بھی اپنا کام چھوڑ چکی ہے، وہ ایک طریقے سے ایگزیکٹو کا حصہ بن چکی ہے، اور ایگزیکٹو کا جو پہلے سے بھی جو طریقہ کار تھا وہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ سیاسی قیدی زیر عقاب ہے، علی وزیر جیل میں ہے، مہارنگ بلوچ جیل میں ہے، ماما غفار جیل میں ہے، اور کافی ہمارے سیاسی ورکر جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں۔ یہاں پر تفصیلی بحث ہوئی ان تمام مسائل میں۔ ایک تو پورے پاکستان کے مسائل ہیں، جو یہاں پر مین اسٹریم پارٹیز جو ہے وہ بھی یہاں پر آئیں گے، وہ بھی یہ مسائل بیان کیے بھی ہیں اور آگے بھی کریں گے، جن میں سب سے روٹین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا، سیویلین سپریمیسی نہیں ہے، اور ان دو مسائل کے حوالے سے یہاں پر اس سے پہلے پی ڈی ایم کی بات ہوئی تو سینیٹر صاحب پی ڈی ایم 28 نکات پہ بنی تھی، اور 28 کے بعد پھر آخر میں 10 نکات پر آ گئی تھی، اور جب 10 نکات پہ آ گئی تھی تو پھر میں نے بتا خود ان سے راہ جدا کر لی تھی۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کس ٹریک پہ یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہے، وہ جب اپوزیشن میں ہوگی تو وہ رونا روئے گی کہ بھئی یہ فراڈ الیکشن ہوا ہے، فارم 47 کا الیکشن ہوا ہے، لیکن یہ جماعتیں پھر جب وفاق میں آئیں گی تو پھر اسی طریقے سے آئیں گے اور پھر اس پورے پروسیس کا وہ دفاع بھی کریں۔ تو ان سے تو یہ توقع رکھنا کہ ہمارے جو یہاں پر پیریفریز ہے یا جو محکوم قومیت ہے اس ملک کی، ان کے مسائل وہ حل کر پائیں گے، تو میرے خیال میں یہ تو اپنے ذہنوں سے ہم نے یہ بات نکال لینی چاہیے۔ ہمارا جو اپنا مسئلہ ہے اس پہ بڑی بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ثنا بلوچ صاحب نے کہ ہمارا مسئلہ پاکستان کا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے، 20 سیٹوں یا پختونخوا کے ان سیٹوں یا ایون سندھ کی سیٹوں کل ملا کے وہ آدھی نہیں بنتی، تو پنجاب کی قیادت کیوں کر، سیاسی قیادت کی بھی میں بات کر رہا ہوں، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی کنفرنٹیشن کیوں کر لی؟ بلوچستان کی 20 سیٹوں کے لیے یا پختونخوا کی چند سیٹوں کے لیے جو بندوبست ان کا ادروائز دوسرے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ ہمارا یہ پاکستان کا وفاقی آئینی ڈھانچہ ہے، جو کہ میرے خیال میں سن 73 میں بھی پورا نہیں تھا، اور اب تو اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم ایک قدم صحیح تھا، لیکن اس سے اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تو اس کے بغیر میرے خیال میں یہ جو بلوچ اور پشتون کا مسئلہ ہے اس اسٹیٹ میں، ریاست پاکستان میں، وہ حل نہیں ہوگا۔ آبادی کی بنیاد پر تو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، آبادی کی بنیاد پر انہوں نے ایک اکنامک ماڈل بھی بنا لیا ہے، ایک فیڈرل جو میجورٹیرین ایک اسٹرکچر ہے وہ بھی دے دیا ہے، لیکن وہ اس آبادی میں بھی وہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ مجھے بھی یاد ہے ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی جو پچھلی سینسس ہے، اس کی ایک ہی میٹنگ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر اس ہال میں موجود کتنی اور سیاسی قائدین اس میں موجود تھے، لیکن میں خود اس کا حصہ تھا اس میٹنگ کا۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں جو ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی، اس پریزنٹیشن کے حساب سے، اس پریزنٹیشن کے مطابق بلوچستان کی آبادی ڈبل ہو گئی اور ہماری پختونخوا کی آبادی میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا، سندھ کی آبادی میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا، اور پھر اچانک اسمبلی کی تحریر سے ایک دن بعد وہ جو سینسس کا رزلٹ پھر سامنے آتا ہے وہ پھر بالکل ہو بہو ایسا تھا جو اس سے پہلے سینسس کا ہوا تھا۔ مطلب اس کی انجینئرنگ کچھ اس طریقے سے کی گئی کہ اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس میں کوئی فرق نہیں آئے، اور وہ پھر جو تھوڑی بہت پنجاب کی میجورٹی ادروائز کم ہونی تھی وہ بھی اس کو بھی انہوں نے پروٹیکٹ
ایکٹ کیا. تو ہر ایک ایکشن جو یہاں پر ہو رہا ہے اس ملک میں وہ کسی طریقے سے بھی ایک حقیقی فیڈریشن کا ایک عمل نہیں ہو سکتا, اور نہ اس انداز سے وہ ہوتا ہے کہ یار یہ یہاں پر جن لوگوں کے اختیار میں یہ ملک ہے وہ حقیقی معنوں میں اس فیڈریشن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو اس پر ہمیں میرے خیال میں ہمارے آپس میں اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس سے کم کسی چیز پر, ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کے علاوہ کسی بھی چیز پر, کسی کم چیز پر اگر ہم یہاں پر یہاں سے اٹھیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی. بس ٹھیک ہے یہاں پر ہم آئے, یہاں پر تقاریر ہوئی اور اس سے آگے بات پڑے گی, وہاں سے بھی بڑے مثبت قسم کے فائدات آئیں گے, لیکن پھر حقیقت میں انہوں نے جو کرنا ہے کریں گے پھر وہ وہی. یہ جو ایک فیڈرل جو ہمارا جو لانگ ٹرم مسئلہ ہے, جس طرح حیدرآباد سلیجوی صاحب نے کہا کہ کچھ شارٹ ٹرم سولوشنز اور کچھ لانگ ٹرم اس ملیٹنسی کے حوالے سے بھی, مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے بھی, پروونشل آٹونومی کے حوالے سے بھی, جتنے بھی جو پریفرنس کے مسائل ہیں, جو محکوم قومیتوں کے مسائل ہیں, چاہے گلگت بلتستان کے ہیں, چاہے بلوچستان کے ہیں, چاہے پختونخوا کے ہیں, وہ اس بنیادی چینج کے بغیر وہ آ نہیں سکتے. ایک تو یہ مسئلہ ہو. دوسرا, چونکہ اس پہ کافی تفصیلی بحث ہوئی اس لیے میں فوکس تھوڑا ملیٹنسی پہ رکھوں گا, کیونکہ بنیادی ایشو جس سے یہ پروسیس انیشیٹ ہوا, جس کے نتیجے میں آج یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ دہشت گردی کا ہے. جس طریقے سے مولانا خنزیر کی شہادت ہوئی, ان کو ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا. دیکھیں ہم بطور ایک سیاسی ورکر کے میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ ایک جنرل کنسنسس ہے امانگس جنرل پبلک, کہ یہ اسٹیٹ کنٹرول اور اسٹیٹ پلان سارا ایک ڈرامہ ہے. یہ جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, جتنا بھی ایک پورا لمبا سائیکل چلا, یہ ساری ہماری ریاست کرا رہی ہے. اور ان کا اپنا تھوڑا بہت ان کا لوکل ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوگا, کچھ بینیفیشریز ہوں گے, کچھ جنرل اس کے اس پورے وار اینڈ ٹیرر کے. بنیادی طور پر شروعات اس کی تب سے ہوئی. میں پوری پاکستان کی افغان پالیسی جو 40-45 سال رہی اس پہ تفصیلاً اس پہ بحث نہیں کروں گا, میں ریسنٹ بات ضرور کروں گا. اور اس کو اگر ہم افغانستان سے ڈسکنیکٹ کر دیں تو بات نامکمل ہوگی, اور نہ ہی پھر ہم مسئلے کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں اور مسئلے کا پھر حل نکال سکتے ہیں. 2018 کی بات ہے, یہاں پر دھرنا بیٹھا نقیب اللہ مسعود کی شہادت کے بعد یہاں پر دھرنا بیٹھا, اس کی نتیجے میں پی ٹی ایم بنی. ہماری اس وقت پاکستان کی فوجی قیادت سے بات ہوئی, انہوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. ہم نے بتایا کہ سب سے بنیادی مسئلہ آپ کے افغان پالیسی, اور افغان پالیسی آپ کی یہ ہے کہ آپ یہاں پر دہشت گردوں کو پال رہے ہیں, ان دہشت گردوں کے ذریعے آپ افغانستان کو بھی ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور وہ دہشت گرد پھر یہاں پر ان کے جو شاگرد ہیں وہ یہاں پر بھی بدامنی پھیلاتے ہیں. تو یہ جو ایک دہشت گردی کا بزنس ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اس وقت پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جو ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ چیزیں یہ ختم ہو چکی ہیں, یہ ہماری غلطیاں تھیں, ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھا ہے, اور آئندہ ہم اپنی ان پالیسیز کا اصلاح کریں گے. 2018 کی بات ہے. فاسٹ فارورڈ آگے چلتے ہیں, افغانستان کے فال آف کابل سے چند مہینے پہلے نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. وہی فوجی جو کمانڈ ہے, جو آئی اور ان کے جو سربراہان ہیں, تھوڑے بہت ان کے رینک شاید بدل, ان کے کنار میں چیف وہی تھے, دوبارہ وہی بریفنگ دیتے ہیں. لیکن بریفنگ کا کرکس پہ یہی ہوتا ہے کہ فال آف کابل ہونے والا ہے. میں نے اس میں بھی یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی فال آف کابل از obvious, یہ ہوگا, تو پھر آپ کیوں کر ہمیں اس پر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کے ساتھ.
اور پھر میں نے اس وقت بھی آرمی چیف کو کہا کہ 3 سال پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم نے سپورٹ چھوڑ دی ہے. میں نے کہا ابھی بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا 1 ہفتے پہلے میں پورم جا رہا تھا, وہاں پر یہ سیکٹیرین کانفلکٹ کے حل کے لیے اپنی کوشش وہاں پر کر رہا تھا. مجھے کورم ڈسٹرکٹ کورٹ کی گیٹ وے پر روک دیا گیا, اور میں جب وہاں پر کھڑا تھا میرے پاس ہی ایک کالی شیشے کی گاڑی آگے چلی گئی اور اس پہ پیچھے لکھا ہوا تھا کہ بدری لشکر. اور یہ افغان طالبان جو کل پھر رہے تھے, اور میں نے کہا وہ جو سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے تو روک رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے ان کو تو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, ان بیچاروں کے پاس کیا جواب. تو میں نے اس وقت بھی آرمی چیف صاحب سے کہا کہ یہ آپ ہمیں بتا کچھ اور رہے ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں. وہاں پہ چلتا وہاں سلسلہ سپورٹ شامل تھی, بڑھتی گئی, اتنی حد تک بڑھی کہ آخر میں فائنلی فال آف کابل ہوا اور طالبان نے آکوپائی کیا افغانستان. اچھا, فال آف کابل کے بعد پھر جس طریقے سے یہاں پر شادیانے بجے اسلام آباد میں, یہاں سے جس طریقے سے افغانستان کے اپنے صحافی افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور یہاں سے ہمارے صحافی جا رہے تھے وہ ایک پازیٹیو امیج دکھانے کے لیے کہ بھائی بڑا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, ایوری تھنگ از اوکے, اور یہ لوگ خوش ہیں. یہاں پر پاکستان کے صحافی وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ ہماری فوج ان کو لے کے جا رہے ہیں. اور وہ جو کابل سرینا میں جو منظر تھا وہ سب نے دیکھا ہے. ان کی کابینہ کے بنانے میں, ان کے پورا پروسیس کو وہاں پر امپلیمنٹ کرنے میں پوری ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, ہماری فوج کا کردار تھا. اچھا, یہ تو ایک ٹریک ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ جو گراؤنڈ پہ ہو رہا تھا اس کی بھی ایک جھلک اپنے تمام ان قائدین کے سامنے رکھتا ہوں. 2018 کا جب الیکشن ہوتا ہے تو چند مہینے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. پہلے دن سے لے کر آخری تک 5 سال میری پارلیمنٹ میں تقاریر اسی بات میں رہی کہ دہشت گرد واپس آ رہا ہے, ان کی دوبارہ ریگروپنگ ہو رہی ہے. 5 سال. لیکن پھر اس وقت جن کی کنٹرول میں وہ ہمارے اسپیکر صاحب کا مائک ہوا کرتا تھا, وہ مائک بند کر دیتے تھے. بات ہم یہی کرتے تھے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آپ لوگوں کو کیوں تکلیف ہے, آپ کو یہ بات ناگوار کیوں گزرتی. بہرحال جواب نہیں آتا تھا. 2018 میں جب وزیرستان میں پریزنس زیادہ بڑھی تو اس وقت مجھے یاد ہے وہاں پر میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایک جلسہ ہوا اس وقت, جلسہ بہت زیادہ لوگ نکلے. اس کے بعد کافی عرصہ تک یہ جو موومنٹ تھی یہ تھوڑی پیچھے ہٹ گئی, ویزیبل نہیں تھی. پریزنس ان کی تھی لیکن وہ بہت زیادہ ویزیبل موومنٹ نہیں تھی. یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا, اور یہ اس وقت تک چلتا رہا جب فال آف کابل ہوا. پھر جب فال آف کابل ہوا پھر وہ اتنی شدت سے آئے کہ پھر ان کا مقابلہ کرنا کسی سیاسی قوت کے بس کی بات نہیں. پھر وہ آئے, پھر وہ اچھا پھر جب وہ آئے جن طریقے سے ان کو لایا گیا مذاکرات کے بہانے, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب مذاکرات کے لیے جرگا گیا اور پی ایس ڈی پی کے حوالے سے میٹنگ تھی, میں نے اس بات کو کئی دفعہ دوہرا دی ہے, لیکن ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا جو کانٹیکسٹ ہے وہ پورا سامنے آئے. یہاں پر تقریباً تمام سیاسی قیادت کو ان چیزوں کا علم بھی ہے, لیکن ایک ڈیبیٹ بنانے کے لیے انسانی کڑیوں کو پھر جوڑنا پڑتا ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب جرگا گیا ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ داؤد صاحب کی میٹنگ تو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہے. میں نے کہا پی ایس ڈی پی میں مطالبہ ہوگا آپ سے ان کو کمپنسیٹ کرنے کا. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ چند دن بعد اس پہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں. چند دن بعد میٹنگ بلائی گئی, پہلے ہاؤس میں بلائی گئی, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں وہی میٹنگ ہوئی جو نیشنل سیکیورٹی کی تھی, جس میں بریفنگ تھی. ان بریفنگز کا بھی کرکس یہی تھا کہ مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ چیز ریکارڈ پہ رکھی تھی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس بہانے آپ ان کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں. پھر وہی ہوا, وہ پھر آئے ان کو. اب رائٹ ناؤ سچویشن یہ ہے کہ اسٹیٹ وچ کوئی نہیں, نارتھ ساؤتھ وزیرستان, باجوڑ, خیبر, ٹانگ, دیخان, لکی مروت, بدو, ایون کرک, پشاور میں بھی وہ پشاور رنگ روڈ پر اور قلعہ بلا حصار کے سامنے اور پشاور صدر میں وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں.
آپ کی جو مین ہائی وے ہے اس کو وہ ہر دن وہاں پر ناکہ لگاتے ہیں. یہ جو سی پیک روٹ ہے اسلام آباد ٹو ڈی خان، اس پہ ہر دن وہ ناکہ لگاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 15-20 دن میں کہیں وہ ایک دفعہ نکل آئے تو وہ بندے کو ہر دن ناکہ لگتا ہے. تو اسٹیٹ کی سچویشن وہاں پر یہ ہے. ہاں ہم کیٹیگوریکلی پہلے دن سے اس چیز کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک امریکی پروجیکٹ ہے. ایک نئے فیز میں ایک نئے انداز سے وہ اس پوری ریجن کو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے زبردستی دوحہ ڈیل کروائی. آپ اس میں بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. پھر دوحہ ڈیل کے تسلسل میں افغانستان کو ان کے حوالے کیا، اور پھر افغانستان کو ان کے حوالے کرنے کے بعد وہ پورے پختونخوا میں پھیل گئے ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ ہمارے بھائی نثار باز صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں کہ پچھلے دنوں آپریشن ہم نے کرنا ہے. لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر. وہ بہت ہی کلیئر ہے کہ یہ ہماری فوج غلط بیانی کر رہی ہے ہمارے ساتھ. ان کا دہشت گردی کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس پہ 100% کنوینس ہے کہ اس کو لانے میں آپ کا کردار ہے، اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. اکراس دا بورڈ یہ جنرل کنسنسس ہے. بہرحال پھر بھی انہوں نے اسٹیٹ ہے ان کی زبردستی آپریشن کا فیصلہ کیا. تو ان سے میری بات ہوئی انیشیلی، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر ہم سب کچھ کلیئر کر دیں گے. تو ان کا وہ ایک ہفتہ بھی گزر گیا. باجوڑ کیس موجود ہے، یہ جو معمول سے لوگوں کو نکالا گیا، ہفتہ بھی گزر گیا، ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، اور سچویشن ایز اٹ از ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں اچھا یہ ریفیوجیز کی بھی میں بات یہاں پر ضرور کروں گا کہ یہاں پر جو آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں افغانستان میں، جو ساری عمر دہشت گردی کرتا رہے، ان کے علاوہ ان کا کوئی اور بزنس نہیں تھا، ان کو تو آپ نہیں چھیڑ رہے. یہ جو بیچارہ 50-40 سال سے یہاں پر مزدوری کر رہا ہے، ان پہ آپ اتنا خطرناک کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ پی او آر کارڈ والوں کو بھی آپ نے واپس زبردستی بھجوا دیا، افغان سٹیزن شپ کارڈ والوں کو بھی آپ نے زبردستی واپس بھجوا دیا. اور وہ لوگ جو یہاں پر بزنس کر رہے ہیں، آپ ہی کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک ایسا کریک ڈاؤن، کیونکہ وہ ایک جو مین اسٹریم پاکستان ہے ان کو یہ تاثر دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر بدامنی ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. بابا جن کی وجہ سے ہے وہ ابھی بھی آپ کے مہمان ہیں. اور میں سلوشن میں یہی بات کہوں گا کہ اگر یہ چاہے تو افغان طالبان کی ساری جو بیسز ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کی بزنسز ہیں، وہ بھی پاکستان میں. اور افغان طالبان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں ان کی جو حکومت ہے وہ ایک پرماننٹ ریالٹی نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا پرماننٹ ٹھکانہ پاکستان ہی ہے. تو وہ کسی صورت میں بھی آپ سے کنفرنٹیشن بظاہر تو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ بھائی زبانی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے آپ صرف ان کا ایک پبلک امیج بنا رہے ہیں. وہ ابھی بھی آپ کے کنٹرول میں ہے. اور یہ جو دہشت گردی کا جو ڈرامہ ہے یہ کتنا کنٹرول پروجیکٹ ہے. میں کئی دفعہ اس آرگومنٹ کو دوہرا چکا ہوں کہ وہ ڈی خان سے ایک پل آگے کراس نہیں کر رہا. وہ اٹک یہ جو نوشہرہ اور سوابی سے ایک پل یہاں پر اٹک کراس نہیں کر رہا. تو یہ کس قسم کی دہشت گردی ہے؟ یہ تو ریموٹ کنٹرول قسم کی دہشت گردی ہے، اور یہ بڑا واضح اس پہ نظر آ رہا ہے. تو اگر دل سے یہ چاہتے ہیں ریاست پاکستان کہ ہم دہشت گردی کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو پبلک کا ٹرسٹ تب ان کے اوپر بنے گا جب تک وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کرتے افغان طالبان کے ساتھ، کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کرتے، اور ہر قسم کی ان کی جو سپورٹ ہے اس کو وہ ختم نہیں کرتے. تب جا کر شاید پھر عوام کا
اتنا کم از کم جذبہ دے کہ ہاں اب آپ دہشت گردی کے خلاف سیریس ہیں. یہ اگر اپنا چاہیں تو میرے خیال میں دنوں میں اس پورے سسٹم کو یہ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. میں آخر میں ایک دفعہ پھر اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ آج کا جو اعلامیہ ہے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اس بات کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کہ کسی نئے سوشل کنٹیکٹ کے بغیر یہ فیڈریشن زبردستی تو وہ چلا لیں گے لیکن یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے اس کا حصہ وہ نہیں رہیں گے. باقی یہاں پر ایک جو تجویز تھی بار بار یہاں پر اس کا ذکر ہوا کہ فوج اور اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے. میرے خیال میں آئی اگری ود شہباز صاحب کی بات ہمارے وفاقی حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ پھر آگے جس کو بھی بلانا چاہے جس کو بھی وہاں پر ان کو بیٹھانا چاہے یہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر بہت مشکور ہوں اور یہ جو مولانا خان زیب صاحب کے ٹارگیٹ کلنگ یقیناً کہ ایک بہت بڑا نقصان تھا پشتون قوم کا بہت بڑا نقصان تھا. ایک بہت بڑا اثاثہ تھے اور وہ جو جرگہ ہوا جس کے بعد ایک اعلامیہ سامنے آیا سب سے ٹاپ پہ ایک مطالبہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی معمولی مطالبہ ہے. تو وہ ابھی تک انہوں نے اس معمولی سے مطالبے پہ بھی عمل نہیں کیا. اگر جرگے والوں کے انفارمیشن کے پاس کوئی انفارمیشن ہو جن کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے. ٹارگیٹ کلنگ جس طریقے سے ہوئی وہاں پر جو ساتھیوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بڑے بازار میں ان کو نشانہ بنایا گیا. میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس طرح کے کام کون کرتا ہے اور واردات کس کی ہوتی ہے. پچھلے ایک ہفتے سے بہرحال ایک اور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. 2 دفعہ تو انہوں نے مجھے بھی مار دیا ہے. ہر دن سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چلا دیا ہے کہ اس پر حملہ ہو گیا اور وہ ٹارگیٹ کلنگ میں زخمی ہو گیا ہے. کل بھی جب میں کو دیر گیا تھا جب وہاں سے واپس آ رہا تھا اور وہ پھر جب تھوڑا کوریدا ان کو تو پتہ چلا کہ یہ میسج سب سے پہلے یہ سرکاری گروپس میں سرکولیٹ کیا گیا اس کے بعد پھر سوشل میڈیا میں آیا. تو یہ جو ان کے طریقہ واردات ہیں یہ ویل نون ہے اتنی دفعہ وہ کر چکے ہیں کہ ایوری بڈی نو. بہرحال ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں عوام نیشنل پارٹی کی قیادت کا کہ آج کے اس پروگرام کا انہوں نے انعقاد کیا. تھینک یو محسن بھائی. مجھے تو اتنے دفعہ یہ